इन क़यामत से पहले जोरदार नारा, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न मिलादे मुस्तफा। जनाब सैयद तलहा शाह बुखारी साहिब। Dear respected Sadat Kiram, Ulama Ahl Sunnat, Sana Khan Mustafa, my brothers, my sisters who are listening, my fathers, my mothers, first and foremost, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wal aqibatu lil muttaqeen. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أجمل الأجملين أكمل الأكملين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأمته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. سبحان الله. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. My dear respected viewers, my brothers, my listeners, first and foremost, I'd like to congratulate our brother Murtaza and the household for conducting such a beautiful majlis. Time is of the essence. I was told that we were going to wrap up for Isha, but I'm sure the ulama here, there is jawaz to doing ta'khir to the salat of Isha, especially when talking about the greatest of creation, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. However, look, the truth is, every lamha spent in the dhikr of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we pray that it becomes a means of intercession for us in the hereafter. You know, I found it, subhanallah, our beloved Qari Munir Sahib, they asked me whilst I was sat there, they said, Shah Sahib, तुसी नात पढ़सो या बयान करसो? और मुझे हंसी आ गई. And the reality is, असी इन्हें जोगे नहीं नात पढ़ने वास्ते, the naqisul aql individual like me cannot even display words in front of you in accordance with the shan of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. दरअसल बात तो यही है. एक नाकिसुल अकल मुझ जैसा शख्सियत तालिबुल इल्म अगर अदना से भी कोई तस्गीर होता वो भी इस्तेमाल करने के लिए, I think it would be justice. However, the reality is we've come to do the dhikr of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And Maulana Rum rahmatullahi ta'ala alayhi, he says that only a true believer will revive his heart with the zikr of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And he does istidlal from the story of Majnun and Layla. One day Majnun is writing the name Layla on the sand and he emits it. And he writes the name Layla again and he emits it. And he writes the name Layla again and he emits it. And an onlooker looks at him and says, "Oh Majnun, you are crazy. What are you doing? You write the name Layla and then you emit it, then you write it again." And he says, "Oh Aqal ke ande, the reason why I do this, Guft mashke naame Layla mi kunam, khatare khudra tasalli mi daram." He says that the name Layla I write and I emit again.
And then I write and I emit again. Every time I write the name of Layla, it brings the scheme to my heart. Maulana Rum rahmatullahi ta'ala alayhi says, if the name Layla can bring the scheme to the heart of Majnoon, how can the name Muhammadur Rasulullah not bring the scheme to the heart of Majnoon? How can the name Muhammadur Rasulullah not bring the scheme to the heart of believer? Why? Because ye naam koi kaam bighadne nahi deta. This is that name. Ye naam koi kaam bighadne nahi deta, bigde bhi bana deta hai bas naam. This is the reality of the name of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jab yaad aa gaye hain, sab gham bula diye hain. That's what the great Imam says about remembering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But my dear viewers and my listeners, there's one thing that I picked up upon. When the Sana Khan and the ulama were stood before you, when it came to the salutation upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we were all quiet. We were all quiet. And I say this every program I go to. And I honestly, from the bottom of my heart, believe that if this one lesson is obtained and conducted properly, Allah subhanahu wa ta'ala will relieve you from the pains of the hereafter. What is this? You know, the Durood or Salam, as the ulama, the greatest, one of the greatest wazifa to read is salutation upon Rasulullah. One of the greatest wazifa to read. And even within this, you know, we ask for Dalail of Milad Sharif, right? This is a common question of today's day and age. Where is the dalil of the Mawlid of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Imam Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi, in the Muqaddamah of Bukhari Sharif, he writes this question, that in the Quran it's mentioned, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. He questions that what is the salah of Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. What is the salah of Allah subhanahu wa ta'ala? And he answers this in the Muqaddamah of Bukhari Sharif. And he says, my Ustad Abu Aliya, he answers this. In his tafsir of Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, he says that the salah of Allah subhanahu wa ta'ala, al-thana'u inda al-malaika. Allah subhanahu wa ta'ala gathers the angels in the heavens and does the thana of Rasulullah. He does the dhikr of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Now tell me, if that is the mawlid or not. If Allah can conduct the mawlid of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, how as ummati can we not conduct majlis and mawlid of Rasulullah? But the reality is, my brothers, the Durood or Salam is one of the greatest wazifa an individual can read. You have any monetary issues? You know, we have monetary issues. We have family problems. The ulama say, recite salutation upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You have health issues, recite salutation upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You forget something, recite salutation upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You know, you have no amal that you believe that will help you in the hereafter, but there will be the salutation upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That is all you need. You know, je main vekha amla vallu kuch nahi ho mere palle, je main vekha rahmat rabdi balle balle balle. The reality is, this rahmah is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and by this rahmah we know to recite salutation upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So my brothers and my akabirun, I'm going to request that we all collectively recite salutation upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Is that okay? I understand if you, when it comes to the night, it's difficult to keep up with the great Sana Khan. Their voices do some amazing things. Sometimes the alfaz are difficult to pronounce and to keep up with. But everyone knows the salutation upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salli ala nabiyyina, salli ala Muhammad, salli ala shafi'ina, salli ala
salli ala shafi'ina. You know, they ask us, what do we do on the Mawlid? We recite salutation upon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hada Mawlidun Nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. This is the true Mawlid of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Salli ala shafi'ina. Salli ala Muhammadin. Salli ala karimina. صلي على محمد صلي على شفيعنا صلي على محمد تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ We gather together for the Mawlid of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And we cannot sacrifice our voices for the sake of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. What iman do we have? What iman do we have? The companions would sacrifice their lives for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They would say, "Fidaka abi wa ummi ya Rasulullah." May my mother and father be sacrificed upon you, ya Rasulullah. You know, and we can't sacrifice our voices for Rasulullah. The reality is, we recite loudly because we make these walls bear witness that today we start doing the dhikr of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And that this zikr that we do becomes the means of our intercession in the hereafter. So my brothers, recite with me. Tu shahe khoba, tu jane jana, tu shahe khoba, tu jane jana, tu shahe khoba, tu jane jana hai chehra mul kitab tera. And honestly, and this is me being truthful to you, I was actually bedbound for the previous 3-4 days. And you might be able to tell I still feel a bit stuffy. But Allah subhanahu wa ta'ala, when it comes to the dhikr of Rasulullah, all these illnesses, you forget about them. You forget about them. And now I feel like I've revived myself by doing the dhikr of Rasulullah. SubhanAllah. Tu shahe khoba, tu jane jana, tu shahe khoba, tu jane jana, hai chehra mul kitab tera. Na bal saki hai, na bal sakega, na bal saki hai, na bal sakega, na bal saki hai, na bal sakega. Mithal teri jawab tera. Tu sabse awal, tu sabse aakhir, mila hai husne dawa. Tu sabse awal, tu sabse aakhir. Allah subhanahu wa ta'ala says, قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. Rasulullah mentions in the Sahih Hadith, أول ما خلق الله نوري. The first thing that was created by Allah subhanahu wa ta'ala was my nur. And then this nur, from the sadaqah of this one nur, the law was created, the qalam was created, the arsh was created. And then this nur, the nur that you see, the literal hissi nur of the sun, moon, stars you see, this was through the sadaqah of the nur of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And what does Mian Muhammad Baksh rahmatullahi ta'ala say?
He says, Noor Muhammad Roshan aha. Adam jadu na hoya. Awwal akhir dove paase oho malk roya. Kursi arsh na loho kalam si na suraj chan tare. Os din vi Noor Muhammad wala denda pyasi. That the Noor of Rasulullah was created first. The takhliq and the sending of Rasulullah was last. This is why the Shaykh, he says, Tu sabse awal, tu sabse aakhir mila hai husne dawam tujhko. है उम्र लाखों बरस की तेरी आका है उम्र लाखों बरस की तेरी है उम्र लाखों बरस की तेरी मगर ताज़ा शबाब तेरा नाबल कोई जुबान खामोश न रहे मेरे आका का जिक्र होता पिया ना बल सकी है ना बल सकेगा ना बल सकी है ना बल सकेगा मिसाल तेरी ना बुए जन्नती इको Sulaim, the mother of Hazrat Anas radiallahu ta'ala. She says that Rasulullah one day came, and Hazrat Anas is the rawi of this hadith. He narrates this hadith. He says one day Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bestowed my house with his presence. And he began to rest. And Sulaim, she says that I went to the barga of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, and he was sweating immensely. He was sweating immensely. I quickly gathered a bottle and I gathered the blessed sweat of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah woke up by my action and he said, Sulaim, ma tasna'ina ya Sulaim. What are you doing? This is very ajib, it's not ordinary, it's not normal. And what does Hazrat Sulaim say? She says that I am gathering barakah for my children. Subhanallah. Ash Bukhari Sharif padhi. Only if you knew. This is the reality. You can't just read Bukhari in Urdu or English and think you are a mu'allim or an alim. This is not the reality. Even to read Bukhari Sharif in Urdu, you need to study for 10-15 years first. Subhanallah. Ask the ulama. Ask the Sadat-e-Karam. Bukhari Sharif is not something that you can read like Harry Potter. No. You need to have an understanding to read Bukhari Sharif. Sulaim did not say anything other than, I am gathering barakah for my children. Subhanallah. By gathering the sweat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And this is the words of Bukhari Sharif. The reality is those individuals do not understand Bukhari Sharif. Bina ishq Muhammad jo padhta hai Bukhari, aata hai Bukhar unko aati nahi Bukhari. That's the reality. You know, when we used to do Bukhari Sharif and we used to have the Shara of Bukhari Sharif and our Ustad Sahib used to teach us, they used to love saying this shit. And the reality is because the reality is that you need to have love for Rasulullah to understand. Subhanallah. And Sulaim, she says, she didn't say, I'm gathering this for any other reason. The ulama mentioned that one of the other reasons Sulaim was gathering the blessed sweat was because of how beautiful the aroma of the blessed sweat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But in the words of Bukhari Sharif, she says that I am gathering this sweat for barakah for my children. Li barakati sibyanina, she says this. And this is the reality of it. What does the shair say? He says, Na puve jannati ki koi qeemati, na mushko ambar ki koi haajat.
جس کو ملا ہے جس نے ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے ملا ہے جس کو ملا جس نے ملا ہے جس کو ملا جس نے ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے ملا ہے پسینہ رشک غلاب تیرا نہ بل سکی ہے نہ بل سکے گا نہ بل سکی ہے نہ بل سکے گا نہ بل سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکے نہ بن سکے گا. These words نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا. Remember, these are the words of Hazrat Ali karramallahu wajhahu. He does bayan of the hulya and the hilya of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. In the Shama'il of Tirmidhi, there is a hadith in where Hazrat Ali does bayan of the beauty of Rasulullah. لم يكن رسول الله بالطويل المنمغت ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم لم يكن بالجعد القتة ولا بالسبت كان جعدا رجلا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم وكان في وجهه تدويرا. He does bayan of the beautiful hair of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. He does bayan of the beautiful height of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And then he does bayan of the beautiful smile of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And after doing bayan of all the beauty of Rasulullah, he says, لم أرى قبله ولا بعده مثله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نابل سکی ہے نابل سکیگا نابل سکی ہے نابل سکیگا نابل سکی ہے نابل سکیگا نابل سکی ہے نابل سکے گا مثال تیری جواب تیرا نابل سکے گا. عقیدہ and ایمان, this is, they will read with me. نابل سکی ہے نابل سکے گا مثال تیری جواب تیرا. One of the reasons why I recited this kalam was because of the shir. Why? He says, ہے تو بسائر عجیب سا جو خوف محشر سے ہے تو بسائر عجیب انسان. مجھے اس طرح لگتا ہے جیسے شاعر نے اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑ کے یہ شعر. Why? What is Imam al-A'imma, Imam Ahmad Rida Khan Bareilly rahmatullahi ta'ala say? He says that what do you have with Jannah? تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو. ہم رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ. سبحان اللہ. ہے تو بسائر عجیب سا جو خوف محشر سے ہے. ارے تجھ کی ہے نعت پڑھتا ارے تجھ کی پکڑے چھڑائے محمد جب پکڑے چھڑا کوئی ہے تو بسائر عجیب سا جو خوف محشر سے ہے نراسا. ارے تجھ کی ہے نعت پڑھتا ارے تجھ کی ہے نعت پڑھتا ارے تجھ کی ہے نعت پڑھتا ارے تجھ کی ہے نعت پڑھتا. وہی تو لے گے حساب تیرا نام سکی ہے
बन सकेगा। गूंज पे जाए ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा। मिसाल तेरी जवाब After doing the hamd of Allah subhanahu wa ta'ala and the dhikr of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, time is of the essence. The reality is, we're never going to win the race of time. You know, that time in this world, the reality of it is aate hui azab, jaate hui namaz, itne qaleel waqt mein aakat chale gaye. That's the reality. We only have that little portion of time in the dunya to do whatever we need to do. Now Allah subhanahu wa ta'ala states in the Holy Quran, قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ, that Allah has sent Nur and the clear book. And the ulama and the mufassirun, they write that this Nur here is referring to the Nur of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. There is no ikhtilaf from the ulama in regards to the Nur ma'nawi of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. इस तरह है ना, हम तो तालिबुल इल्म हैं, हमने तो आपका सहारा पकड़ने की बात करनी है. I am just a mere student of knowledge, Shah sir. And the reality is that I am holding the daman of the Sadat and the ulama kiram, and I am speaking before you. Agar mujhse koi ghalti ho, if I make a mistake, the ulama can rectify my mistake, inshallah. There is no ikhtilaf amongst the ulama in regards to the Nur Ma'nawi of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nur Ma'nawi is metaphorical Nur. Why? Because Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is the one who taught us the right path. He is that Nur who took us out of the darkness and brought us into the light. The Nur Ma'nawi of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, there's an ittifaq amongst the ulama. Now the other question that rises here is the Nur Hissi of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Now, one thing I want to mention here, there is a group of individuals who say Rasulullah is like me and you. And they use the dalil of the Quran, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. But then they forget about the part where it says, يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ. That Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala says that Rasulullah is like a bashar like me and you. But they forget that Rasulullah was the one who got wahi from Allah subhanahu wa ta'ala. And wahi is not something which is ordinary. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. The wahi of Allah subhanahu wa ta'ala is so heavy that Allah subhanahu wa ta'ala says, if I was to reveal the Quran upon a mountain, the mountain would be destroyed and become reza from the khashyat of Allah subhanahu wa ta'ala. That is what the wahi is. In fact, one of the companions says, I was sitting next to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Shah Sahib, and the companion says that my knee was below the knee of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. You know when your knees overlap each other? And the companion says that my knee was below the knee of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hatta yuha, until Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam got wahi. And the wahi was so strong that I felt like my knee was about to break. This is how a wahi is. In fact, when the Quranic ayat were initially revealed, اقرأ بسم ربك الذي خلق, and Hazrat Jibreel alayhi salam grasped the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam and squeezed it, the ulama mentioned that this was practice for when wahi was going to be revealed upon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And in Nur al-Yaqeen, Allama Khudri writes that Rasulullah mentions that when Hazrat Jibreel alayhi salam squeezed me, I felt like my ruh was going to leave my body. That's how shadid the squeeze of Hazrat Jibreel alayhi salam. And Hazrat Jibreel alayhi salam is no ordinary person. He's no ordinary angel. He is Ra'isul Malaika. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says that when I was on top of the mountain and I looked at the west and I looked at the east, all I could see was the wings of Hazrat Jibreel alayhi salam. Subhanallah. So they say Rasulullah is like me and you.
Astaghfirullah al-ayadu billah. But there's a beautiful story Mawlana Room rahmatullahi ta'ala alayhi writes in the Mathnawi Sharif. And it's a beautiful story of Sultan Mahmud Ghaznawi. And this is just to give you a reality and to give you an answer how Rasulullah is not like me and you. So Mawlana Room in Mathnawi Sharif, he writes the story of Sultan Mahmud Ghaznawi rahmatullahi ta'ala. And he says that Sultan Mahmud Ghaznawi, he was the king of the time. He was the Sultan of the time. And in his time, burglary become apparent. And it become often. So what he did was, he ordered his guards to find these individuals and capture them. If I can have your tawajjuh, this is something that will benefit you. They say that Rasulullah is like me and you. Sultan Mahmud Ghaznawi ordered his guards to find these thieves and bring them to him. They searched and searched and searched, they couldn't find him. I'm cutting it very short. Sultan Mahmud Ghaznawi then responds and he says, no, the only way we're going to catch these if I go and physically catch these thieves. So one day, Sultan Mahmud Ghaznawi takes off his Sultani libas, his king libas, and he dresses as an ordinary individual. And he prowls the streets. And he comes across 4 individuals. And these 4 individuals are talking about burglaries and who they're going to burgle next. Sultan Mahmud Ghaznawi goes and sits with them. And he says, what are you doing? And they say, oh, we're going to burgle such and such. And Sultan Mahmud Ghaznawi said, you crazy? You're going to do these petty burglaries. Why don't we burgle the Sultan? Once we burgle the Sultan, we won't need to burgle anyone else ever again. It will be such a big win. And aqlan, that makes sense. You hit something so big, you won't need to burgle again. But the reality is, insani fitrat is that it's never content. So even if he did that, it would have gone, hey, that's a side note. So these guys turn around and they say to him, who are you? Who are you? And he says, Ana basharun mithlukum. I am like you. Just an ordinary person like you. But I want to join you in burgling the Sultan. They say, no. Us 4 have qualities. You have to have a quality to join this group. So Sultan Mahmud Ghaznawi said, okay, what's your quality? One of the individuals says that I see in the dark just the way I see in the light. That's my quality. The second individual, now listen to this. The second individual, he says that I am so good at throwing the kaman. You know the shot that we have that has like an arrow, and we throw it and we use it to get over a wall, etc. He says that I am so good at throwing this, I can topple any wall and get my people over with me. The guy said, Sultan Mahmud Ghaznawi said, these are very good traits for a burglar. The third individual says that I can hear I can talk to dogs. Sultan Mahmud Ghaznawi is awestruck. And he turns to the 4th individual. And the 4th individual says that I can smell gold even if it's behind a wall. These are the traits and the specialities of these 4 burglars. And Sultan Mahmud Ghaznawi said, well, this is a good pack, this is a good team. And they turned around and they said, well, what about you? He says, Ana basharun mithlukum, I'm just like you. They said, okay, so what's your speciality? He says that my speciality is that if someone is about to get the death penalty, I shake my beard and they are freed from the death penalty. Now these individuals are thinking, what an amazing quality to have. If we ever get stopped and burned and caught, he can get us out of the death penalty. And they said, okay, brilliant, you can join us. So they say, okay, tomorrow we will go burgle the Sultan's palace and we will take all the gold. The next day arrives. They are going on the way. The one who can smell the gold is carving the path. Now, they reach the door of the palace and they enter it. And whilst they are walking, a dog barks. And Sultan Mahmud Ghaznawi says, you can talk to dogs, what's he saying? And the guy says that the dog is saying that the Sultan is with you. And they start to laugh. Sultan Mahmud Ghaznawi says, this guy's going crazy, his quality doesn't work. And he says that that's what the dog is saying. So they carry on. And they question him again, they say, who are you?
And he says, Ana basharun mithlukum. Pay attention, I am just like you. Now, the second individual who can smell the gold ends up smelling the gold behind a certain wall. He's shown his speciality. The individual who throws and gets people over the wall, he gets them over the wall, they steal the gold and they go. Sultan Mahmud Ghaznawi says, leave everything here, we'll bury it underground. The gods are going to be everywhere. We've stolen the Sultan's gold. It's not like it's an ordinary thing. If we were to go back out to our homes with this, we'll get caught. So leave everything here. The next day we will come and get it. They said it's a very good idea. Sultan Mahmud Ghaznawi goes back to his palace and he calls his guards. And he says to his guards that the gold has been stolen from the palace. And they say it's not. We know it's not. And he says, go check. So they check and they say, oh Sultan, you're right, it's been stolen. He says in a Fulah place, there will be some gold tomorrow and there will be people there. They are the individuals who stole that gold. Bring them back. Bring them to the palace. So the guards go the next day. These individuals are digging out the gold. The guards grab them and bring them into the palace. Now, when they are standing before the Sultan, they're about to get the death penalty. And the individual that can see in the dark, just like he can see in the light, he grabs them and he says, that's the man that was with us yesterday, last night. He's that man. Because it was dark, they couldn't see. So they turn around and they say to him that you were the man that was with us stealing the gold. We all showed our speciality. Now you show us your speciality. You said with a shake of a head, with a shake of a beard, those individuals who are going to get the death penalty, they will be freed. Now you show us your speciality. Sultan Mahmud Ghaznawi shakes his beard and they are freed from the death penalty. Maulana Room Rahmatullahi Ta'ala alayh, he says, keep the manzar of the Yawm al-Akhirah. On that day, you want to know the izzah of Rasulullah. You want to know the shan of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. When your one Nabi is saying, idhabu ila ghayri, go to the next Nabi. Then the next Nabi will say, idhabu, from Hazrat Adam alayhi salam, all the way to Hazrat Isa alayhi salam. Every Nabi will say, idhabu ila ghayri. Maulana Room says, on that day, it will be Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam who will shake his beard and free the slaves from their hellfire. And this is why the great Imam, he says, Arsh haq hai, masnade, rifat Rasulullah ki, dekhni hai, hashr mein, izzat Rasulullah ki, naam Rabbil Arsh jisko, jo mila, inse mila, batti hai kaunain mein, ni'mat Rasulullah ki, tujhse aur jannat se kya, matlab wahan bhi dur ho, hum Rasulullah ke, aur jannat Rasulullah ki, suraj ulte, paun palte. They say that Rasulullah is like me and you. Show me you bringing the moon back. But the great Imam, he says, Suraj ulte, paau palte, chand ishare se ho chak, ante najdi dekh le, kudrat. Subhanallah. Ante najdi dekh le, kudrat Rasulullah ki. Hum bikari, wo kareem, unka khuda unse fuzul. Aur na kehna nahi, aadat Rasulullah. This is the reality. They say, Innama ana basharun mithlukum, Rasulullah is like me and you. But the reality is, on that day, there will be no one that can shake their head apart from Rasulullah to free his slaves. That will be the shan of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On that day, the reality is, we will truly see the shan and the stature of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Now going back, and I'm going to finish off because I know I had a lot more prepared, but time is always of the essence, and I know you guys are probably getting bored of me also, and you want me to wrap up, inshallah. We're talking about the literal nur of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The ulama mentioned there is no ikhtilaf in the nur ma'ani. Now let's look at the literal nur of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Aisha radiyallahu ta'ala anha wa salamun alayha. She says that kuntu fi khujrati, that I was in my khujra. كنت أخيط الثوبة, and I was sewing. فسقطت مني الإبرة, and whilst it was dark and I was sewing, the needle dropped and I was unable to find it.
Now listen to the literal nur of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. She says, فَسَقَطَتْ مِنِّ الْإِبْرَةِ. That I was sewing and the needle dropped because of the darkness that overpowered the hujra. I was unable to find. فَلَمْ أَقْدِرْ فَطَلَبْتُهَا. I tried looking for it. فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهَا. I did not have the power to find this needle. And then she says, فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. And then Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bestowed my hujra with his presence. And she says that by the nur illuminating from the face of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, I was able to find that lost needle. And the Shahid, he says at this point, Noor Asli Chake Subhanallah. She says, فَطَلَبْتُهَا. I tried looking for it. فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهَا. فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. That Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bestowed my hujra with his presence. فَتَبَيَّنْتُ الْعِبْرَةِ بِشُعَاعِ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ sallallahu alayhi wasallam. I was then able to find that lost needle from the rays of nur illuminating from the face of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. And the Shahid, he says at this point, Noor Asli Chake Ghaib Andhera Noor Asli Chake Ghaib Noor Asli Chake Ghaib Andhera ho gaya, kamli wala aa gaya, tha savera ho gaya. Bolo bolo, kamli wala aa gaya, tha savera ho gaya, kamli wala Jabir bin Samura, he says, one day I was sitting in the presence of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, and whilst I was in the presence of Rasulullah, it was the night of the full moon, and I would look at the full moon, then I would look at Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, then I would look at the full moon, then I would look at the beauty and the nur of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. And he says that whilst I was doing this, I came to the natija, and I came to the reality, and knowing that nothing is more beautiful than Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. No one has more nur illuminating from the face than Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. And this was the reality. Hazrat Hassan bin Thabit, the Sana Khan of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. What does he say? He says, فَلَمَّا نَظَرْتُ إِلَىٰ أَنْوَارِهِ فَوَدَعْتُ كَفِّي عَلَىٰ عَيْنِي خَوْفًا مِنْ ذَهَابِ بَصْرِي. He says that when I would look directly at the nur of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, I would place فَلَمَّا نَظَرْتُ إِلَىٰ أَنْوَارِهِ فَوَدَعْتُ كَفِّي عَلَىٰ عَيْنِي. I would place my hands in front of my eyes and I would peek through my fingers. Why? The Sahaba Kiram asked him, Oh Hassan, why did you do this? He says, Khawfa min dhahabi basri. He says that I am scared that if my naked eyes look directly at the nur of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, I am scared that I may lose my eyes. This is the nur of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. You know, the literal nur of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. You know, when the Rasulullah sallallahu alayhi wasallam would talk, إِذَا تَكَلَّمَ رُؤْيَكَ النُّورِ مِنْ بَيْنِ الثَّنَايَاهُ. Nur will illuminate between the blessed teeth of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. This is the literal nur of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, my brothers. That this is what the Jamhur ulama, that they agree with the literal nur of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Why? Because Hazrat Jibreel alayhi salam was created with what? Nur. Did Hazrat Jibreel alayhi salam come as a bashar? Yes. Yes. He came as a bashar. And he came as a human.
And the ulama use this as a dalil. If Hazrat Jibreel alayhi salam, who is created from Noor, can come as a bashar, the reality of the takhliq of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam that is that he is created from Noor. Subhanallah. And the reality is, my brothers, the companions do not even know the reality of the beauty of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. That's why one companion is saying, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam مثل السيف, لا بل مثل القمر. Rasulullah, his noor is shining, his noor from his face is like a shiny sword. Then he says, no, he's like the full moon. One of the companions is saying that Rasulullah is far greater than the moon. One of the companions, the reality is, the ulama mentioned that not even the companions knew the reality of the beauty of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I'm going to finish up on this beautiful riwayah, and this riwayah is narrated by Qazi Sanaullah Panipati, and he does riwayah of this in his tafsir Madhari, and it's a beautiful riwayah. And he says that when Hazrat Halima Sa'diya radiyallahu ta'ala anha wa salamun alayha brought Rasulullah sallallahu alayhi wasallam home, you have to remember Hazrat Halima Sa'diya was of a poor family. She didn't have much. You know, we've heard the riwayah of her camel being very weak and very slow. And then when Rasulullah bestowed the camel with his presence, it became the best of the camels. It became the quickest of the camels. It began to give the most milk than all of the camels. And this is the same reality. Qazi Sanaullah says that there is a riwayah that when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bestowed Hazrat Halima Sa'diya with his hujra, with his presence, the neighbors and the people walking by began to knock on the door of Hazrat Halima Sa'diya and say, "Oh Halima Sa'diya, overnight you have become so wealthy. What has happened? You have the light which is illuminating 24/7. Hazrat Halima Sa'diya responds, and remember, she never had light before. Now all of a sudden, all you see is light illuminating from the hujra of Hazrat Halima Sa'diya. And all these individuals are questioning her. How have you become so wealthy all of a sudden? How have you become so wealthy all of a sudden? And she replies, "Ma kunna nahtaju ila siraji min yawmin akhadnahu." That I have not needed any lantern. No, I have needed any candle since Rasulullah sallallahu alayhi wasallam has bestowed my presence with his beauty. And the shaykh, he does the ikhtitam on the noor of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, and he does bayan of the khulasa of this riwayah, and he says, "Nadiye ki zarurat." What would Hazrat Halima Sa'diya have said? "Ma kunna nahtaju ila siraji min yawmin akhadnahu." That this is the direct translation of it. "Nadiye ki zarurat na mash'al ki If you're not going to say Subhanallah now, I don't know when you want to say Subhanallah. "Nadiye ki zarurat na mash'al ki Nadiye ki zarurat na mash'al ki hajat, ajab roshni tune pai Halima, roshni tune pai Halima, bolo bolo." Hazarvi Sahib, when they used to recite this kalam, when Hazarvi Sahib used to recite this kalam, subhanallah, the people would be rocking, and you know, the voices would be on top of the mountains, and they would recite this, and they would say, "Nadiye ki zarurat na mash'al ki hajat, ajab roshni tune pai Halima, ajab roshni tune pai Halima, bani tu Muhammad ki dai Halima." Bolo akhri sher baba ji buland, "Bani tu Muhammad ki dai Halima, bani tu Muhammad ki dai
حلیمہ بنی تو محمد کی دائی حلیمہ. سبحان اللہ. This is the reality, my The noor of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is such a noor that our minds cannot even comprehend the beauty of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And just to understand it by the words of the great Imam of Bareilly Sharif, he says, Husn Yusuf, Misr mein angushte zana, sar katate hain tere naam pe marda. And this is the reality of the beauty of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. I pray first and foremost in the presence of the Sadat-e-Kiram, of the Ulama-e-Kiram. If I have made any mistakes, may these great shakhsiyat rectify my mistakes. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive me for my mistakes. May Allah subhanahu wa ta'ala make this majlis a means of blessing for us in this world and in the hereafter. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the ability to continuously conduct majalis of such. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to continuously do the dhikr of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A muhib, a lover does not need a reason to do the dhikr of his beloved. Remember this. Mawlana Rum rahmatullahi ta'ala alayhi says this, that a muhib, a lover, does not need a reason to do the dhikr of the beloved. And this is the reality. We do not need a reason to do the dhikr of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We are duty bound. It is fard upon us. وَجَبَتْ شُكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلَّهِ دَاعٍ. This is the reality, that Allah subhanahu wa ta'ala had made this compulsory upon us to do the dhikr and the shukr of Allah for blessing us with the Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And I pray that Allah subhanahu wa ta'ala in the akhirah gives us all the suhbah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. He makes this majlis, allows us to conduct beautiful majalis like this in the bargah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. I pray that if I make any mistakes, Allah subhanahu wa ta'ala forgives me, forgives all of us. Wa akhiru da'waya and alhamdulillahi rabbil alamin. بس تھوڑی جی ناتر بیان سی جو سوال تو سب کیا بات. اللہ مزید فضیلت ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کے سوز و ساتھ میں اور برکتیں عطا فرمائیں ماشاء اللہ. اپنی خوبصورت آواز میں نثر اور نظر دونوں میں ماشاء اللہ آپ نے ماحول کو گرما دیا. اللہ تعالیٰ حضرت آپ کی آواز میں, آپ کے علم میں, سوچ میں برکتیں عطا فرمائی. اب بلا تاخیر اردو بیان کے لیے ہماری جانی پہچانی شخصیت جناب سید اسد علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ, آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ اردو میں جیسے چاہیں آپ بیان فرمائیں اور اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی برکت سے سب کے حال پر رحم فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ. قابل صد احترام احباب ذی وقار صاحبزادہ صاحب نے بہت خوبصورت بیان کیا ہے اور بحمد تعالیٰ اردو میں اور انگلش میں, نظم میں, نثر میں مفصل میلاد شریف پڑھا ہے. مجھے ان کے بیان سے زیادہ خوشی اس لیے بھی ہے اور اس لیے بھی کلیجہ ٹھنڈا ہوا. ایک تو نوجوان ہیں, سید زادے ہیں اور ہمارے پیارے بھائی صاحبزادہ پیر سید منور شاہ صاحب کے بیٹے ہیں. تو میں منور شاہ صاحب کی بلا کے ساتھ 2004 میں ہم نے, بہت پرانی بات ہے, شاہ صاحب اس وقت بہت چھوٹے ہوں گے, اکٹھا سفر کیا بائی روڈ. اس وقت شاہ صاحب کا بھی اور رنگ ہوتا تھا اور میری عمر بھی شاہ جی جتنی ہوگی, تو ہمارا ایک بھائیوں جیسا پیار جیسا تعلق ہے. خوشی ہوئی. سید زادے ذکر رسول کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں, مصلی رسول پہ کھڑے ہوتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. جب بھی کوئی نوجوان, عبید صاحب تھے, تو جب دین کی طرف چلتا ہے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. تو ایک دفعہ ہمارے محبت والے ایک ملک صاحب ہیں جیلم کے, تو وہ مجھے ایک بات کرنے لگے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے
کہنے لگے شاہ صاحب مجھے آپ سے گلہ ہے. تو میں نے کہا فرمایا ہمارے پاس 40 گاؤں میں کوئی ایک بھی سید زادہ مسلح پہ کھڑا ہونے والے نہیں ہے. کوئی ایک بھی گاؤں کا امام یا خطیب سید زادہ نہیں ہے. تو ہمیں خوشی ہوتی ہے سادات سید زادے دین کی طرف واپس آئے. اور یہ تو ماشاءاللہ بڑا پاکیزہ گھرانہ ہے, خوبصورت گھرانہ ہے. بڑی خوبصورت انہوں نے گفتگو کی, اردو انگلش نظم نثر. میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے بیان فرمایا وہ میرے دل کی آواز تھی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو, آپ نے بڑی محبت سے ان کو سنا, حوصلہ افزائی بھی کی. نوری صاحب نے بہت پیارا کلام پڑھا, ہمیشہ ہی خوبصورت ہیں اور کلام بھی خوبصورت پڑھتے ہیں. سکلین بھائی سے بھی ملاقات ہو گئی. ہمارے قاری صاحب بڑے پیارے پکے سچے سچے قادری ہیں, قاری صفوت شہزاد قادری صاحب, قاری منیر حسین صاحب قادری مجددی, حافظ سجاد صاحب نقشبندی, اور خصوصاً ہمارے میزبان محفل حضرت میرے بھائی میرے ساتھی ہمارے ہمسائے بھی. حضرت جی میں گاڑی لے کے آیا. اچھا جب میں گاڑی لے کے آیا نا تو میں نے دیکھا بہت ساری گاڑیاں کھڑی ہیں. تو میں نے تھوڑا سا اپنے آپ کو ملامت کیا. میں نے کہا یار دوست دور سے آئیں گے تو شاید پارکنگ کی جگہ نہ ملے. میں واپس گیا, گاڑی گھر کھڑی کر کے پھر پیدل آیا. تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اگر میرے خیال میں عشاء تک وقت تھا, اگر اسی پہ اکتفا کریں. بہت خوبصورت بیان ہو گیا. میں گھر کا فرد ہوں. مجھے جب قاری سلیم صاحب نے دعوت دی تو میرا پہلا جملہ یہ تھا, میں نے کہا حضور میں آؤں گا ضرور, لیکن مہمان بن کے نہیں, میزبان بن کے. تو یہ ہمارا گھر ہے. سادات تشریف لائے ہیں, نوری صاحب تشریف لائے ہیں, آپ نے محبت سے سنا ہے. جو شاہ صاحب نے بیان کر دیا اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں اگر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ سارے ساتھی الحمد شریف پڑھیں, 3 مرتبہ کل شریف پڑھیں. اور بہت ہی خوبصورت شخصیت آستانہ عالیہ نیرین شریف کے خلیفہ اور جن کا سارا فیض ہے. آج ہمیں یہ محفل تو لگی نظر آ رہی ہے, لیکن جس بابا جی کا سارا فیض ہے, ساری ان کی منتیں ہیں, سارا ان کا فیض ہے. یہ جو حضرت جی قاری صاحب, میں تعریف نہیں کرتا. میں نے کسی ایک نوجوان عالم دین, اور مجھے بڑی محبت آتی ہے جب جوان بچے عالم دین ہو, تو اس نے کہا جی وہ پیار کے ساتھ آپ کی کیا مصروفیت ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ ہو گیا تھا, میں ان کو بتا رہا تھا. آپ نے کہا کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا, وہ کہتے جی میں قاری سلیم صاحب کا شاگرد ہوں, انہوں نے مجھے قرآن پاک پڑھایا. تو یہ حضرت مرتضیٰ صاحب, یہ حضرت یہ جو بابا جی تہجد کے وقت مصلی پہ بیٹھ کے آنسو بہاوا کے رب کی بارگاہ میں جو روتے رہے نا, یہ سارا وہ فیضان ہے, سبحان اللہ, یہ سارا وہ رنگ ہے حضور. تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الہ العالمین جو بھی کلمات طیبات پڑھیں گے, خصوصاً بالخصوص اس کا ثواب حضور نبی پاک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کے وسیلہ جلیلہ سے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے اس وقت تک جمیع مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات پاکان امت کے صدقے, پنجتن پاک کے صدقے, ائمہ اہل بیت اطہار کے صدقے, خلفاء راشدین کے صدقے, نبی پاک کے سارے یاران با وفا کے صدقے, اولیاء امت کے صدقے, حضور غوث پاک کے صدقے, سیدنا شاہ نقشبند بابا جی سیدنا محمد بن محمد بہاؤالدین نقشبند بخاری کے صدقے, بابا جی نیروی کے صدقے, حضرت بابا خلیفہ پیر سید محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی روح کو پیش کرتے ہیں. اللہ ان کی قبر کی منزلوں کو آسان فرما, اے اللہ ان کے درجات کو بلندی عطا فرما, اے اللہ کریم انہیں نبی پاک تاجدار کائنات کی شفاعت کبریٰ عطا فرما. بھائی حضرت قاری سلیم صاحب کے ددیال ننیال سسرال دوست احباب عزیز اقربا میں اور میرے حاضرین مجلس کے جتنے مرحومین ہیں, اللہ سب کو اس کا ثواب پہنچا کر سب کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما. اے اللہ کریم اس رحمت بری
نور بری پیار بری محفل کو شرف قبول نصیب، اور اس آستانے پہ اے اللہ ہمیشہ یہ رونقیں لگی رہیں اور یہ فیض یہاں سے نکلتا رہے۔ استاذ الکل حضرت علامہ حافظ و قاری، استاذ الحفاظ، استاذ القراء، استاذ العلماء حضرت قاری غلام سرور صاحب، آپ کی بڑی جناب سلطانی، آپ کی بڑی محنتیں ہیں، محبتیں ہیں، پیارے اللہ آپ کو صحتیابیاں عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ جی حضور، جو منڈے کا حضرت قاری صاحب نے اعلان کیا تھا، قاری صفوت صاحب نے، منڈے کو نماز عشاء کے بعد، تو آپ نے حکم بھی کیا بیان میں نے کرنا ہے، تو آج کی جو بیان ہے انشاءاللہ وہ منڈے کو میں آپ کو ضرور عرض کروں گا۔ نہیں کوئی کمی نہیں رہ گئی الحمدللہ، سب زیادہ ہمارے آج تو زیادہ ضرور میں منڈے کو ضرور بیان کروں گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ بڑے صبر سکون کے ساتھ آپ نے اس محفل کو اٹینڈ کیا، اور آپ نے ماشاءاللہ خوبصورت بیانات بھی سماعت فرمائے، نعتیں بھی سماعت فرمائیں، اور اب دعا کے لیے میں قبلہ جناب قاری غلام سرور صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ دعا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الراشدين المسترشدين الهادين المهديين، اللهم يسر أمورنا أمور الدين والدنيا والآخرة، اللهم بلغ مقاصدنا مقاصد الدين والدنيا والآخرة، اللهم بلغ مقاصدنا مقاصد الدين والدنيا والآخرة، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اے خداوند دو عالم، تو ہمارا معبود ہے، تیری ذات پاک ہی کونین کی مسجود ہے، پھول میں پتے میں ذرے میں کمر میں نور میں تیرا جلوہ ایک نئے انداز سے موجود ہے، چھوڑ کر جو در تیرا اغیار کی پوجا کرے ہے وہ مشرک بالیقین ملعون ہے، مردود ہے، ہو گروہ انبیاء یا اولیاء کی انجمن، تجھ کو پا لینا ہی سب کا غور مقصود ہے، تیری ذات پاک ہی قدیم و لا زوال ہے، ما سوا جو کچھ ہے سائم حادث و نابود ہے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیری ذات پاک دائمی ہے، جودانی ہے، باقی سب کچھ فانی ہے۔ یا اللہ، شروع پروگرام سے لے کر آخر تک جو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہوئی، نعتیں پڑھی گی، جو تقاریر ہوئی ہیں، اللہ پاک جو انتظام و انصرام کیا گیا،
اللہ ان سب کا ثواب تیری دربار دربار گہور بار کے اندر پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آقا انعامدار مدنی تعداد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرتے ہیں، یا اللہ قبول فرما۔ حضور کے توسل سے جملہ انبیاء اور رسل کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا اللہ سب کے درجات مزید بلند فرما۔ سابقہ امم کے تمام مومنین مومنات کی روحوں کو سال کرتے ہیں، یا اللہ سب کی مغفرت بخشش فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین، ابناء کرام، بنات اعظام، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، شہداء اسلام، صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، مذاہب اربعہ کے تمام ائمہ مجتہدین، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کی روحوں کو سال کرتے ہیں، یا اللہ قبول فرما۔ حضور کی جمیع امت مرحومہ جو حالت ایمان میں اس لمحہ تک دار فانی سے جا چکی ہے، اللہ سب کی روحوں کو سال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ خصوص بالخصوص نبی کریم رؤوف الرحیم شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے، آپ کی آل پاک کے تصدق سے اور مقبولان حق کے توسل سے، یا اللہ اس سارے پروگرام کا ثواب، یا اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی نگاہ اور خصوصی فیض سے، یا اللہ قاری سلیم صاحب کے دادا مرحوم کی روح کو سارے ثواب کرتے ہیں، یا اللہ قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ان کے صغائر کبائر معاف فرما، یا اللہ ان کی قبر کے اندر نور پیدا فرما، قبر کے اندر وسعت پیدا فرما، یا اللہ قبر کے اندر بہشت بری کی ہوائیں انہیں نصیب فرما، اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ یا اللہ حاضرین کے جتنے لاحقین اس دار فانی سے جا چکے ہیں، اللہ سب کی روحوں کو سال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جو نیکوکار تھے اللہ ان کے درجے بلند فرما، جو گناہگار تھے اللہ ان کی مغفرت و بخشش فرما۔ یا اللہ حضور کے توسل سے اور میلاد پاک کے تصدق سے عالم اسلام کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں، فلسطین کے اندر، کشمیر کے اندر، برما کے اندر، یا اللہ سب کی غیبی مدد فرما۔ یا اللہ فلسطین کے معصوم شہداء کے صدقے میں یا اللہ انہیں آزادی عطا فرما۔ یا اللہ یہاں پر جتنے حضرات ہیں، علماء کرام، سادات کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھنے والے، اللہ سب پر اپنا رحم و کرم فرما۔ یا اللہ جو سامعین اللہ پر ان پر رحم و کرم فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں کو آباد فرما، دلوں کو شاد فرما۔ یا اللہ سب کی عمر ایمان عزت میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ قاری سلیم صاحب کی عمر ایمان عزت میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ یہ جو دینی کام کر رہے ہیں، یا اللہ نے مزید ہمت عطا فرما۔ یا اللہ ان کے والدین پر رحم و کرم فرما، ان کے ہمشیرہ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ سادات کرام کے توسل سے یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں حسنات کی توفیق عطا فرما، سیئات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ ومقرئ القرآن مع محبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سوموار کو سب دوستوں نے عشاء کی نماز غوثیہ مسجد میں ادا کرنی ہے۔ انشاءاللہ صاحب نے جو ہمیں دعوت دیا ہم نے اس کو قبول کرنا ہے، سب دوستوں نے وہاں پر موجود ہونا ہے انشاءاللہ۔